السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مسلسل کئی سالوں سے ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے آ رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کن کن حالات کا تذکرہ کیا جائے، پریشانیاں کن کن باتوں کی، ہر میدان میں مارے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ہر جگہ سے بچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے حالات کو لے کر سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ حالات دیکھ کر کے ان کی رپورٹ دی جائے، جس کو سچر کمیٹی کہا جاتا ہے، سری کرشنا کمیٹی ہے۔ اس میں جو حالات لکھے گئے ہیں وہ ہندوستان کے شیڈول کاسٹ سے بھی زیادہ بدتر حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ جو سب سے برے حالات ہیں وہ خوف اور ڈر کا ماحول ہے۔ میں مسلمانوں سے ہی کہتا ہوں کہ اتنا خوف اور ڈر جو تمہارے دلوں میں آیا، جو ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو آج بزدل بنا رکھا ہے، یہ ڈر، خوف، ہر وقت ہر گھڑی لوگوں کو ظالموں کا خوف ستا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے حالات کیوں آئے۔ ایک حدیث پاک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ میری امت پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر ساری امتیں جھپٹ پڑیں گی، ساری قومیں جھپٹیں گی، سب تمہیں نشانہ بنائیں گی، سب تمہیں ٹارگٹ کریں گی جیسے کہ بھوکا برتن پہ جھپٹ پڑتا ہے۔ فقال قائل من قلت نحن یومئذ، کسی ایک سوال کرنے والے نے اس وقت، صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس زمانے میں جو یہ ساری جماعتیں ہم پر جھپٹ پڑیں گی؟ اب جواب سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح، سمندر کے جھاگ کی طرح کہ ہوا آئے تو یہ جھاگ اڑ جائے، جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، کثیر تعداد میں ہو کر کے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج وہی پوزیشن ہے ہماری۔ آگے کی حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ بِكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے کافروں کے اوپر، وہ رعب ہٹا دے گا، تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ خوف طاری کر دے گا، ڈر بٹھا دے گا، وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ جو پہلے سے دشمنان اسلام تم سے جو خوف رکھتے تھے وہ خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کیا جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ اب یہی آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے پناہ لگاؤ رکھتا ہے اور مرنے سے خوف کھاتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ دو چیزیں تو مسلمان کی ہے ہی نہیں میرے عزیزو، دنیا میں مگن ہو جانا اور موت سے غفلت۔ ہمارے لیے موت تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک ذریعہ ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔
مسلمان کے لیے موت خوف کا سامان نہیں ہے. یہ دو چیزیں جب کسی کے دل میں آ جاتی ہیں، حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور پھر موت سے بھاگنا، تو سمجھ لو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا خوف بٹھاتا ہے. آج یہ جو خوف کا ماحول طاری ہے وہ دو وجوہات ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں. یہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. باہر نکلو ان تمام چیزوں سے، باہر نکل آؤ. مسلمان کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ صحابہ جو نہتے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تھے، ان کے سینوں میں ذرا خوف کہیں خوف ہے؟ ارے لکڑیاں لے کر کے بدر میں آ گئے، خوف نام کی کوئی چیز نہیں، سامنے ایک بڑا لشکر جرار ہے، خوف بالکل نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب موت کا اور مرنے کا ڈر ساری طاری ہو جاتا ہے تو ہزار ہیلے بہانے اور مصلحتوں میں گھر جاتا ہے، پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کرنے لگ جاتا ہے. جیسے آج ہماری حالت ہے، ہر چیز کو برداشت کرنے لگ گئے، ہر چیز کو. کیا نہیں برداشت کر رہے آج آپ لوگ، کیا نہیں برداشت کر رہے؟ اب انتظار کرو اور اس سے بھی خطرناک چیزیں تمہیں دیکھنے کی ہیں. تمہارے گھر لوٹے جا رہے ہیں، تمہاری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں، خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے، درگاہوں کو جلایا جا رہا ہے. کیا یہ سب چیزیں دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے؟ ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے جب آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے. یہی پوزیشن آج ہماری ہے. سب کو دنیا کی مصلحتیں ستا رہی ہیں. بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے پکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا. صحابہ اکرام جو نکلتے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نکل پڑیں گے راستے میں اور ایک بڑی چیز بنا لیں گے، جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا اور پھر گھر بنا لیں گے. نہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو شہادت کو دیکھتے ہوئے نکل پڑتے تھے اور جہاں جاتے تھے رب تعالیٰ ان کے لیے راستے کشادہ فرماتا تھا. اور آج جو ڈر کا ماحول ہے، خصوصاً میں علماء سے کہوں گا، علماء کاملین آج بھی ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں صرف ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جو رجسٹرڈ ہیں، باقی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. تو اتنے علماء بھی تو ہوں گے، اور جو غیر امام ہیں وہ کتنے ہیں؟ اور بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں علماء اسلام موجود ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں قابل علماء موجود ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بہت ساری مصلحتوں نے گھیر رکھا ہے، بعض حالات ان کے بھی ایسے آ گئے کہ قوم نے بولنے سے روکا، کمیٹیوں نے روک دیا، معاشی حالات نے بولنے سے روک دیا. لیکن اے گروہ علماء، ان تمام بندشوں سے باہر نکل آؤ. اس لیے کہ میں آواز لگاتا ہوں علماء کو کہ ہم وارث ہیں فضل حق خیر آبادی کے، ہم وارث ہیں کفایت علی کافی کے. ہمارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے، ہمارے اندر خوف اور ڈر کا ماحول نہیں آنا چاہیے. ڈرنے والے اور خوف کھانے والے وہ دشمنان اسلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب ان کے سینوں پر ڈالے گا. آپ نکلو. اب میں ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں برداشت کرو گی؟ مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تم نے کیا نہیں دیکھا؟ چند سالوں پہلے ہماری مسجدیں شہید ہوئی تو آواز اٹھاتے رہے، کئی لوگ شہید بھی ہو گئے ایک مسجد کے نام پر. لیکن اب کے حالات دیکھیں، غیرت مار دیا انہوں نے. دنیا کی لالچ دے دے کر کے یا سیاست میں ان کو بانٹ بانٹ کر کے ایسی غیرت مار دیا کہ اب تو ہماری مسجدوں کے سینے پر کھڑے ہو کر کے اگر کوئی دوسرا اپنے مندر بنا لے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آج میرے عزیزو یہ حالات بھی آج کے نہیں ہیں ہندوستان میں. نا انصافی پہ نا انصافی ہے. ایک کسی عام سے مزدور کو پکڑ کر کے 10-12 کتے موب لنچنگ کرتے ہیں. یہ بھی تو ہم حالات دیکھ رہے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر یہ پکڑ کر کے مارتے ہیں. اور ابھی قریب میں ایک حافظ قرآن کو مار ڈالا انہوں نے. اس طرح کے حالات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. میرے عزیزو، ایسی حالات تھے جب کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ اٹھے تھے، عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالیٰ نے، فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ یہ اٹھے تھے. اور تمہیں میں یہ بھی بتا دوں
کہ ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھانے والے وہ علماء ذوی الاحترام تھے. ان کی زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ انقلاب لا سکتے ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں. آج لوگ جو شکایت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کس بیس پر آپ بول رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے کیا ہے، کون کھڑا ہے. ہم سے یہ سوال کرتے، ایمان والے اس طرح کا سوال کریں گے؟ اور اس طرح کی باتیں کہنا کہ آج دیکھیں دشمن پورے اکٹھا ہو رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، مارچ پہ مارچ کر رہے ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، سیاست کے پورے اثر و رسوخ لے کر بیٹھے ہیں، ڈپارٹمنٹ لے کر کے بیٹھے ہیں، کورٹ لے کر کے بیٹھے. پتہ نہیں تمہیں کون ان تمام باتوں سے بزدل بنایا. اگر یہ تمام خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابہ جو ابھی صرف 4000 کی تعداد میں تھے اور کسرا جیسے سپر پاور کو ختم کرنے کے فیصلے کر رہے تھے، فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے. قیصر و کسرا معمولی بات ہے، قیصر و کسرا کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. کون لوگ مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ صحابہ جو دن بھر ایک کھجور کی گٹلی پر رہتے ہوں، کون سی طاقت تھی ان کے پاس، کون سی قوت؟ وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی قوت. انہیں یقین کامل تھا کہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم حق پر ہیں. علماء ذوی الاحترام کو میں یہی بات بتانا چاہوں گا. آج اور کس قدر آپ بزدلی کے ساتھ جینا پسند کرو گے؟ کیا یہ حالات آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آج ہندوستان بھر کے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہی جانثاروں کو چیک کرنے کے لیے ایک صاحب آئے تھے دیکھنے کے لیے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی. جیسے ابھی ہمارے آگے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ان کے پاس کتنا فنڈ آ رہا ہے، کتنی تنظیمیں آ رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں. ہاں چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں. وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چیکنگ کے لیے ایک شخص آئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کتنا ہتھیار جمع کیا، کیا کیا ہے، جو قیصر و کسرا کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور تھی. تو بہت غور سے معائنہ کیا، لیکن ایک ہی چیز نظر آئی جو واپس جا کر کے اس قاصد نے اپنے آقاؤں کو بتایا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی. کیا چیز دیکھا جانتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد پورے کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے لیے پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، کلی فرماتے ہیں. جیسے کلی فرماتے ہیں آپ کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا. صحابہ اپنے دامن پھنسا لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے دامن میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا وضو ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں. وہ سارے صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے مل لیتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی وہ واپس جا کر کے اپنے آقاؤں کو خبر کرتا ہے، کہتا ہے یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت بڑی فوج تو نہیں جمع کی، لیکن ایسے دیوانے بنائے ہیں کہ یہ ادب تو میں نے قیصر و کسرا کے دربار میں بھی نہیں دیکھا جو محمد کے دیوانوں میں دیکھا ہے. وہ ان کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتے، کہاں ان کے خون کے قطرہ گرنے دیں گے؟ ان کے اندر وہ جانثاری ہے. میرے عزیزو، یہی ایک چیز دیکھ کر کے ساری دھرتی ہل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ایسے ہیں کہ ان کا ہی تو یہ نعرہ تھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے. وہ نکلتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نوجوانوں کو بھی آج جو پورے ہندوستان کے مسلمان جو بے قرار ہیں حالات کو دیکھ کر کے، ایک ہی علاج ہے تمہارے پاس، ایک ہی علاج ہے، پلٹ آؤ. بہت سارے حالات کو صحیح کرنے کے لیے لوگ اب جلسے کرا رہے ہیں. ہمارے ہاں نشے کے حالات، نشے میں بہت سارے لوگ ایڈکٹ ہیں، جوئے میں ہیں، شراب میں ہیں، 2 نمبر کے کاموں میں، فلاں ہیں، بہت سارے معاملات. کن کن معاملات کو صحیح کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہی علاج ہے جو میں نے بہت مطالعے کے بعد نکالا، وہ یہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بالکل حق فرمایا انہوں نے کہ تو ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھ لے، رب تبارک و تعالیٰ یوں ہی صدقے میں ساری چیزیں تجھے عطا کرے گا۔ اخلاق کی درستگی بھی تمہارے پاس آئے گی۔ عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی دولت ہے، حضور کی محبت ایک ایسی دولت ہے جو تمہیں ہر گناہ سے بھی دور کر سکتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ نہیں چھوڑتے اور پھر حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ حضور کا سچا عشق جب دل میں آتا ہے نا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ تو سچا عشق کرتے تھے حضور سے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ کعبہ خانے میں شراب کے مٹکے پیالے میں بھر بھر کر کے لوگوں کو سرو کرتا تھا، دیتا تھا۔ شام کا وقت تھا، شراب کے پیالے میں پیش کر رہا تھا لوگوں۔ اچانک مدینے میں اعلان ہونے لگا، ایک اعلان کرنے والے منادی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب حرام ہے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا گلیوں میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جہاں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، کسی کے ہونٹوں تک گیا تھا تو وہیں سے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے سن لے پہلے بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں آتا ہے تو پھر آدمی حضور کی بات کا خیال کرتا ہے نہ کہ اپنی پرانی لت کا خیال کرتا ہے۔ اپنی پرانی لتیں چھوٹ جاتی ہیں اگر سچی محبت آئے۔ ایک ہی علاج ہے میرے عزیزوں گناہوں کو چھوڑنے کا بھی کہ محمد سے وفا تو۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے نا، حضور سے محبت کر کے دیکھو تمہیں بستر کانٹے لگنے لگ جائیں گے، اٹھ جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چاہنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں سو کر کے پسار کر کے آپ کو تکلیف تو نہیں دے سکتا، میرے محبوب ہیں آپ، ہر چیز کے تم پابند ہو جاؤ گے۔ ایک چیز تمہارے اندر آ جائے، حضور سے وفا کرنا سیکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری۔ عزیزان گرامی اوقات، آج میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ علماء ذوی الاحترام کے لیے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیاسی لوگ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس رہنے دو، سب ان کے پاس رہنے دو۔ میرے عزیزوں پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت شروع فرمائی، صحابہ نہتے رہے، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ارے بدر کے میدان میں رات بھر طبلے بج رہے تھے، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی تھی اور گوشت بھونے جا رہے تھے، اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بغیر چپل کے ہیں، اکثر کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، سونے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے فتح یابی کسے عطا فرمائی، پوری تاریخ جانتی ہے۔ اب اس کے لیے ہونا کیا چاہیے تمہارے پاس؟ ہونا کیا چاہیے؟ وہ دو چیزیں ہیں جن کو اقبال نے کہا ہے، دو بہت عظیم تلواریں ہیں تمہارے پاس، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ دو چیزیں تمہارے پاس اگر آ گئی، پختہ یقین اللہ کی ذات پر اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کہ میں کسی اور کا کتا نہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ جنگل میں گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، ایک شیر دہاڑتا ہوا آ گیا، شیر، جنگل کا شیر دہاڑتا ہوا آ گیا، تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو حضرت سفینہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہا میں رسول اللہ کا غلام و خادم ہوں۔ وہ شیر دم ہلاتا ہوا وفادار کتے کی طرح آپ کو مدینے تک چھوڑ گیا۔ میرے عزیزو، یہ اگر تمہارے اندر یقین محکم آ جائے، یقین محکم پختہ یقین آ جائے، تو پھر مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، لیکن اس شیر کو ہوشیار ہونے کے لیے یقین پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین پختہ کرو۔ علماء ذوی الاحترام سے میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے منصب کا استعمال کرو، آپ نائب رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج آپ کے سروں پر رکھا گیا ہے،
آج امت آپ کی نگہبانی کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر 1000 مصلحتوں کے بہانے کرو گے تو یاد رکھنا ایک بڑی بات ہے جو بار بار ہمیں ہلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے ہوں، جیسے آج ہندوستان کے حالات ہیں. ایک غلیظ پاکھنڈی جو دنیا کا سب سے غلیظ انسان اور سب سے بڑا آتنکوادی جو میرے دیش میں رہ رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، زہر پہ زہر اگل رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے. اس غلیظ انسان کی گالیاں سننے کے بعد میرے عزیزوں کھانا پھیکا ہو جانا چاہیے، راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے. علماء کی بھی، تمام مشائخ کی بھی، تمام مسلمانوں کی بھی. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک سے کمال محبت کا نام ہی ایمان ہے؟ اور ایسے حالات میں ہم اس کو سن کر کے خاموش رہ جائیں تو پھر ہمارے ایمان پر بھی سوال آتا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور پھر کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، نہیں میں باہر نکلوں گا حضور کے لیے، حضور کی عزت کے لیے میں باہر نکلوں گا، اور پھر سوچتا ہے میری سیکورٹی کیا ہے، میری سیفٹی کیا ہے، تو فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا آدمی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آئے تو صحابہ جیسا وہ عشق آنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی نہ اپنا گھر دیکھا نہ کوئی اپنے حالات دیکھے، بلکہ میرے آقا کے پیچھے چل پڑے. جنگ خندق کا موقع ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہینہ بھر جنگ خندق کے موقع پہ مصروف رہے. بڑی سخت ان کے لیے آزمائش کا یہ موقع تھا جس کو سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں بھی آئی، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. یہاں سے پلٹ رہے تھے جنگ خندق سے، درمیان میں صحابہ اکرام زخمی ہیں، ہاتھوں میں خون رس رہا ہے، کئی جگہ تیروں کے نشان ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ بنو نذیر کا معرکہ سر کرنے کے لیے نکل پڑے. ابھی مدینہ نہیں پہنچے، خندق سے مدینہ صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آدھا راستہ طے کیے، جبرائیل امین آئے. کتنا ٹائم لگتا مدینے جانے کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، جبرائیل امین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہیں سے بنو نذیر کا بھی معرکہ سر کرنا ہے. جو غدار ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے دھوکہ دیا بنو نذیر، ان کا بھی قلعہ کما کرنا تھا. صحابہ کو جو تھکے ہوئے زخمی ہیں، صحابہ نے، پورے صحابہ میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار میں دیکھ کے آ جاتا ہوں، مرہم پٹی کر کے آتا ہوں، کپڑے بدل کے آ جاتا ہوں، نہا دھو کے آ جاتا ہوں، دوا لے کر کے آ جاتا ہوں. بلکہ انہیں زخمی حالت میں چور چور ہیں زخموں سے، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ہم آپ کے پیچھے، چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لبیک یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا جذبہ تھا جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مدد پہ مدد اتارتا تھا. یہاں بیٹھ کر کے تسبیح گھما کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اگر تسبیح گھمانے سے ہی مدد آنی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 160 کلومیٹر نہیں چل کر کے جاتے. حضور خود مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے تو سب سر ہو جاتا. اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پیر چلاؤ، تم باہر نکلو، میدان میں آؤ، اپنے عمل کو پیش کرو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اب میں یہاں پر ڈر اور خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا. کس سے خوف کھاتے ہو؟ ظالموں سے، موجودہ حکومتوں سے کہ یہ پریشر کریں گے. میرے عزیزو، یہ اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے سعادت کی بات کیا ہے؟ اے گروہ علماء، جماعت علماء، یہ شعر کب کام آئے گا جو بار بار آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا؟ یہ عمل میں کب آئے گا؟ خالی تقریر میں آئے گا؟ لوگوں کے جذبات اور ان کے نعروں کے لیے آئے گا؟ اگر موقع آ گیا تو چلو، حضور کے نام پر جان فدا کرنا ہے تو چاہے وہ حکام کے ہاتھ سے ہو یا جیل کے سلاخوں سے ہو یا پھانسی کے پھندے سے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آ گئی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے. آج اتنی غلیظ گالیاں سننے کے بعد آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالی دے دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، پولیس اسٹیشن بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہی اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر جاتے ہیں.
کہ یہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہے اس بات. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب مجھے امید نہیں رہ گئی کہ یہ حکومت وقت ہمارا کچھ سنے گی، اس لیے کہ جگہ جگہ پردرشن، جگہ جگہ پروٹیسٹ، FIR، کیا نہیں کر لیا ہم لوگوں نے. سب لوگ گہار لگاتے تھک گئے. یہ صاف اپنا بتا رہی ہیں موجودہ حکومتیں کہ ہم ایسے غلیظ پاکھنڈیوں کی حمایت میں. اگر یہ ان کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوتے آج. یہاں تو ایسا ہے کہ موجودہ حکومت کے کسی ایک منسٹر پر کوئی کامیڈی کر لے تو اسے جیل ہو جاتی. کروڑوں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کردار کشی وہ بار بار کر رہا ہے. ایسا بھی نہیں کہ چھپ کر کے فیک ID سے کیا، ارے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے کر رہا ہے کھلے عام. اس کو اجازت کیسے ملتی، پرمیشن کیسے ملتی؟ اور کھلے عام وہ چندہ کرتا ہے. حد ہو گئی. وہ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور دوسری شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا اس میں. گاندھی جی کو گالیاں دیتا ہے، امبیڈکر کو گالیاں دیتا ہے، سائی بابا کو گالیاں دیتا ہے، APJ عبد الکلام کو تو کہتا ہے وہ دیش دروہی تھا. یہ سب چیزیں سن کر کے بھی حکومت کا نظریہ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کو نہیں لگ رہا ہے کیا یہاں سے انصاف کی امید رہ گئی آپ کو؟ اس لیے میرے عزیزو، یہاں سے انصاف کی امید نہیں. اب اللہ رب العزت ہی ہمیں عدل عطا فرمائے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے. یاد رکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اب یہ چیز دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے اسپین کے جو حالات تھے وہ یہاں دہرائے جا رہے ہیں. چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہمارے مطالعے میں ایک مضمون آیا بھی تھا کہ یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم اسپین جا کر کے معائنہ کر کے آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ 700 سال مسلمان وہاں تھے اسپین میں، کیسے ختم ہو گئے. یہ سب سروے کر کے آئے وہاں جا کر کے. یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم جا کر کے سروے کر کے آئی. وہاں کے دانشوروں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی، جس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول ختم کر دیا تھا. رسول پاک کو سیریس لینا ہم نے ان کو ختم کروا دیا تھا. علماء سے ان کو دور کر دیا تھا ہم نے، علماء کی نفرت ڈال دی تھی. اسی پر آج یہاں عمل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں. دیکھو آج ہماری عوام علماء کے خلاف کیسی کیسی بکواسیں کرتی ہے. آج کے حالات میں بھی علماء کو ہی کوس رہے ہیں لوگ. مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب تمہاری جو زبانیں لمبی ہو رہی ہیں علماء کے بارے میں، یہ بھی ایک سازش کے شکار ہو تم. میرے عزیزو ٹھیک ہے، علماء اگر کوئی سستی کر رہا ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا آپ اپنے باپ کو ایسے ہی کہتے ہیں باپ میرا آج گھر میں کیوں بیٹھ گیا، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں گیا؟ ادب ہے، تمیز ہے، سلیقہ ہے. پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، آپ بھی آگے آ جائیے. یہاں کے حالات دیکھ کر کے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا گیا ہے. بہت سارے تو ہیں علماء کی نفرت میں جی رہے ہیں آج. دوسری چیز، عشق رسول کو ختم کرنے کا جو ایک بہت بڑا مشن چلایا گیا تھا وہ بھی یہاں پر چل رہا ہے. اسی سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، آج غلیظ گالیاں میرے رسول پاک کو دی گئی ہیں. پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 کے قریب MLA ہیں. ان میں سے کتنے لوگ اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کی زبان روکنے کا مطالبہ کیے؟ کون ہے؟ تم نے کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس رسول کا کلمہ پڑھے ہو؟ میں تمام جو عہدے دار ہیں ان سے پوچھتا ہوں ان کے دلوں میں ایمان رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ اب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر اس وقت جو میں آواز اٹھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے میرا انجام معلوم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات، رب ذوالجلال کی ذات جو چاہے وہی ہوگا. اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے میری حفاظت کے لیے، پوری دنیا میرا بال بیکا نہیں کرے گی. اور اگر اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر وہ ایک دن کیا 1 گھنٹے میں بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کو میں اپنے اظہار فخر کے ساتھ لے جاؤں گا. اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ شہادت ہے، مطلوب و مقصود ہے مومن. جب تک جئیں گے حق بول کر کے جئیں گے انشاءاللہ. اپنی امت سے کوئی چیز چھپا کر کے نہیں جئیں گے، اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا کر کے جئیں گے. مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ. انگریزوں نے پکڑ کر کے جانتے ہیں رات کے وقت ان کے کپڑے اتار کر کے ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے. گرم استری پریس پورے جسم پر لگاتے تھے.
جب چمڑی جل جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے پریس لگ جائے جسم پر، چمڑی جل جائے، ایک عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں، جب جسم جلتا تھا تو انگریز نمک آپ کے جسم پر چھڑکتے تھے، اس جلی ہوئی چمڑی کے اوپر نمک چھڑکتے تھے، لیکن اس عالم باوقار نے، عالم حقانی نے ایک بار بھی ٹس سے مس ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، کبھی ارادہ نہیں کیا، مسلسل کئی دنوں تک یہ تکلیف ان کو دی گئی۔ اس کے بعد مراد آباد کے بھرے چوراہے میں لا کر کے مجمع عام کے سامنے ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ جب ان کو لا کر کے سارے مجمع میں پھانسی دی جا رہی تھی تو مجمع تھا اس وقت بھی، لوگ کچھ رو رہے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی پیشانیوں پر ذرا برابر بھی کوئی فکر کے آثار نہیں لگ رہے تھے، خوشی سے جا رہے تھے، خوشی سے جا رہے تھے۔ پھانسی پر لٹکنے سے پہلے ہی جانتے ہو آپ، انہوں نے میسج دیا تھا اپنی قوم کو کہ آخری مرتبہ ہے لوگوں سن لو۔ اگر ان کی آخری کوئی خواہش تھی تو صرف اتنی تھی کہ ایک بار رسول پاک کی شان میں نعت پڑھ لیں، جس کے لیے ہم نے زندگی گزاری۔ اور کیا کہا بھی کیا انہوں نے، اللہ اکبر، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ پورا کا پورا سسٹم لے کر کے بھی اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایک پاکھنڈی زہر اگل رہا ہے ایک جگہ گوفے میں بیٹھ کر کے، کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کو ہلا دے گا؟ یاد رکھنا، اسلام یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ الحمدللہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ یہ سب سسٹم لے کر کے بھی اسلام کا کچھ نہیں کریں گے، بس اتنا ہے کہ یہ اپنی غلاظت اور اپنی حیثیت بتانے کے لیے بار بار اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے علماء ذوی احترام سے اور اے سنی مسلمانوں، خوف نہ کرو، ڈرو مت، حق بولنا سیکھو، مصلحتوں سے نکل آؤ۔ ایک دن موت آنی ہے نا ہماری، کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں چھوٹ جائے گی موت، ہو سکتا ہے بچ جاؤ، اس میں شک ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے موت آنی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور پاک کے عزت پر مر جائیں، دنیا سے جانا ہے نا، دنیا سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جائیں، یہ کتنے سعادت کی بات ہوتی۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی، اب بہت سارے لوگ مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے جیل میں ڈال دیں گے اور وہ کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کو تو بہت پہلے سے سوچتا ہوں، انتظار کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، دو ایسے بزرگ ہیں میرے عزیزوں، جلیل القدر علماء ہیں، زندگی پوری ان کی کالا پانی میں سزا کے طور پر کٹ گئی، وہیں ان کی قبر ہے جزیرہ انڈمان نکوبار، آج بھی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہیں قبر بھی۔ ایک باوقار عالم ربانی کو بغیر کسی قصور کے پوری زندگی وہاں ختم کرا دی گئی جیل میں، اور وہیں شہادت بھی پائی انہوں نے۔ اور پھر آج کے زمانے میں ہزار مصلحتوں کو ڈھونڈتے ہو تو میرے عزیزوں پھر ان کا نام کس زبان سے لیتے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کو چاہیے فخر سے کہیں کہ ہم کفایت علی کافی کے وارث ہیں اور فضل حق خیر آبادی کے وارث، اور ان کا جو وارث ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ تختہ دار کو بھی چومے گا اور جیل کی سلاخوں کو بھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا گھر سمجھے گا۔ ہاں، یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب حکام سختی پر آ جائیں، ظالم تمہارے اوپر سوار ہو جائیں تو خوف نہ رکھنا، ڈرنا مت۔ ہوگا کیا ہے جانتے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ علماء حق کی ایک ایسی مثال، جب ظالم پورے تخت کے ساتھ تھے، حکومت کے ساتھ تھے، سب ان کے ساتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ارے خلیفہ اسلام بڑا طاقتور ہوا کرتا تھا، آپ نے فتویٰ اس کے خلاف دیا تھا، اور جو حق تھا اہل سنت و جماعت کا موقف وہ دیا تھا۔ اس پاداش میں بادشاہ نے قید کیا آپ کو،
خلیفہ نے ایک بار نہیں تین لوگ آئے، خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا ہے، اس کے بعد اس کا، 3 بادشاہ بدلے، تینوں نے قید کیا اور امام احمد بن حنبل کو جبہ اٹھا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کوڑے لگوائے جاتے تھے، کوڑے ایسے کہ ایک کوڑا آج کے زمانے میں لگ جائے تو چمڑی تمہاری کوڑے سے لگ کر کے آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جلاد جب کوڑے لگا رہا تھا، بدن کھلا تھا، تہبند بدی ہوئی تھی، لنگی صرف، تہبند نیچے کھسکنے لگ گئی، کھلنے لگ گئی۔ کوڑوں پر تو آپ روتے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، تہبند جب نیچے اترنے لگی، سطر کھلنے لگا تو آپ کو غم ہو گیا، کیا میں بے سطر ہو جاؤں گا؟ حق بات کے لیے میں نے آواز اٹھائی تو کیا رب تبارک و تعالیٰ مجھے بے سطر کر دے گا، بے آبرو ہو جاؤں گا؟ اتنا آپ کے ذہن میں خیال آیا اور رونے لگے۔ اچانک جلاد نے دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو پکڑ لیا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور ان کی تہبند کو پکڑ لیا۔ پھر امام احمد بن حنبل خوشی سے کھڑے ہو گئے، جلاد کو کہا تو اپنا آپ کام جاری رکھ۔ میرے عزیزوں، کس کے ہاتھ تھے؟ کون آیا تھا؟ جب ظالم اپنے پوری طاقت دکھانے کے لیے سر پر آ جائیں، کوڑے بھی ماریں، تو یاد رکھنا میرا بھی یہ وجدان کہتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں، وہ صرف رسول اللہ کے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نازل ہوگی۔ تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کے پاس زبان دیا ہے اور آج کے زمانے میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت دیا ہے، تو آج امت بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ آج ہمارا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک بات بتا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا امت کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو اور امت اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو، کھا رہی ہو، پی رہے اور سو رہی ہے، تو امت کو چاہیے کہ تھوڑے دن اور انتظار کرے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کی عورتیں، ان کی بچیاں باہر لائی جائیں گی، بیچی جائیں گی، نیلام کی جائے گی، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت، اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کے بچے مار دیے جائیں گے۔ وہ وقت بھی ہمارے ساتھ آئے گا، کیونکہ اب جب رسول پاک کی عزت یہاں پر محفوظ نہیں رکھی گئی تو پھر اب کس کی عزت سلامت رہے گی؟ قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہا جا رہا ہے، اسلام کو ڈاکوؤں کا دین کہا جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے بھدے الفاظ، معاذ اللہ، رب ذوالجلال کی شان میں بھی بکواس، بچا کیا اب تمہارے پاس؟ بچا کیا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جینے کے لیے، میرے عزیزوں، یہ ظالم دنیا والے سمجھتے ہوں گے یہ اتنا کیوں چلا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے۔ کھانے پینے، اٹھنے، اچھلنے کودنے، تیوہار کرنے اور کپڑے پہننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک روحانیت ہے جو عظیم رشتے کا نام ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا رشتہ نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ بمصطفیٰ رسام خیش کے دی ہماؤس، اقبال نے کہا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دے یہی دین ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اگر تو رسول پاک تک نہیں پہنچا تو تیرے میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو حضور کے بہت قریب تھا، چاچا تھا، لیکن پہنچا نہیں رسول اللہ تک۔ میرے عزیزو، یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش رہے تو تمہارے ساتھ اب جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ آج اگر بیدار نہیں ہوئے تو پھر تم بہت دنوں تک پچھتاؤ گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک شخص نے یہ تحریر لکھ کر کے کہا تھا، سعودی عرب میں جدہ کے کچھ گھروں میں مسلمان بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے اور واپس آ کر کے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے بچپن سے وہاں پڑھایا۔ اس ایک رائٹر نے ایک تحریر لکھ کر کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، شاید تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جائے کہ دشمن ہر جگہ سے تمہارا ایمان اور تمہارے عشق رسالت کا دشمن ہر چیز سلب کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک بڑی بات، ایک بڑی خانقاہ، ہماری معظم خانقاہ ہندوستان کی، ان کے سجادہ نشین، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت نے مجھ سے ایک بڑا جملہ کہا، میں بطور نصیحت کرتا ہوں۔ وہ رو رہے تھے بات کرتے کرتے، کہہ رہے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی توہین ہو گئی تو اب
یہاں جینے کا مزہ کیا ہے، کھانے میں کیا مزہ رہ گیا ہے؟ وہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا قاصد حضور کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ کر کے بات کر رہا تھا، تو حضرت ابوبکر کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے ہاتھ اس کا جھٹک دیا اور کہا دوبارہ اگر ہاتھ اٹھا تو تیرے جسم کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں رہے گا، حضور سے بات کر رہا ہے تو. یہ ان کا جذبہ تھا. اور صلاح الدین ایوبی کی بات میں نے کہا، برنس نے صرف اتنا کہا تھا ایک مسلمان قافلے کو لوٹ کر کے بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے. حضرت صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایک عیسائی جرنل نے میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، تو جانتے ہیں 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوئے. 2.5 سال تک بستر پر نہیں سوتے تھے اور اپنے پیر لمبے نہیں کیا اور کہا کہ جب تک اس گستاخ رسول کو پکڑوں گا نہیں میں تب تک بستر پر نہیں سوؤں گا. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سارے عیش مزے سب تو ویسے ہی چل رہے ہیں. علماء اور خانقاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خانقاہیں کس کے نام پر چل رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اگر آج حرکت نہیں آئی ہمارے اندر تو پھر سب کچھ چھین لیا جائے گا. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تمہارے ہاتھ میں، کوئی چیز نہیں. مٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں پوری کی پوری ختم کر دی جاتی ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، علماء سے بھی، ارے زندگی بھر رسول پاک کا نام لے لے کر کے کھاتے رہے، زندگی بھر انہی کا صدقہ تو کھاتے رہے. جب میلاد آئے تو حضور کے نعتیں، قصیدے، سب ہماری تقریریں، ہماری زندگیاں حضور کے نام پر ہی تو کھا رہے ہیں. آج جب رسول پاک کی شان پر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو ہماری حرکت دیکھی جائے. یہ امتحان کا وقت ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے. میں آج یہاں عام طور پر میسج دیتا ہوں پورے علماء، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ. یہ نہیں کہ اکا دکا آدمی کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ابھی پولیس پرشاسن مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا بہت مسلمان ہیں ہندوستان میں، آپ ہی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سوال عجیب ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہی کہا کہ مجھے دوسروں کا مطلب نہیں ہے، میں سب کا ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھا، لیکن مجھے درد ہوا، میں آواز اٹھایا. میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو درد ہو، آواز اٹھائیں کہ یہ بند کیا جانا چاہیے، یہ ناٹک بند کیا جائے اور ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جانا چاہیے، پاگل کتوں کو اندر بند کر دینا چاہیے. یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی حکومت وقت سے؟ یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز، میں مانتا ہوں علماء اپنے تئیں سب کر رہے ہیں، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں. الحمدللہ ہماری خانقاہیں اپنے لیٹر پیڈ سے احتجاج کر رہی ہیں، یا میدان میں آ کر کے احتجاج کر رہی ہیں، یا اپنی تقریروں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس آواز کو مؤثر بنائیں. وہ مؤثر بنانے کے لیے اپنے دلوں سے خوف نکال دیں. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر. سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا. آج تمہارے پاس یہی موقع ہے، حق بات بولو اور سر چڑھ کر کے بولو. اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے. عزیزان گرامی وقار، بات بہت طویل ہو گئی. آج کے حالات کے اعتبار سے میں پورے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، مستقبل تمہارا بہت خطرے میں ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. تم اگر صرف خرافات میں رہ گئے آج، واہیات میں رہ گئے اگر آج، تو پھر یاد رکھو تمہارا سخت ترین سوال ہوگا، تم سے سخت ترین پوچھ تاچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تم کیا کرتے تھے؟ یہ سوال تو ہوگا میرے عزیز. علماء سے بھی ہوگا، مشائخ سے بھی ہوگا، جوانوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا. ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بیچ میں بھول گیا. بڑی خانقاہ کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ مولانا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بزدلی ایسی چھا گئی ہے کہ اب تو شادیاں ہماری ہوں یا ہم اپنے بچے پیدا کریں کس کام کے. میں نے کہا حضرت ایسی مایوسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے
کہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برسر عام گالیاں دی جا رہی. اب تک ایسا نہیں ہوتا تھا. چھپ کر کے فیک آئی ڈی میں کوئی بول دیا, ادھر سے ادھر کہیں کتابوں میں, یا کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر, لیکن اب پوری حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ اس کو ساری مدد فراہم کی گئی ہے. ارے باڈی گارڈ ہیں پورے جس کے آس پاس, اور اس سے زہر اگلوایا جا رہا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمارے سامنے جب اس قدر غلاظت بکی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی بزدل بچے پیدا کر کے کیا مطلب, کیا رہ جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اسی طرح سے تم بزدل رہو گے تو ایک بات یاد رکھ لینا, منتشر ہوگے تو کستوں میں صفایا ہوگا, متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی. انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. 100% سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ مولا ہماری مدد فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے, ان کنتم مؤمنین, تم رسول پاک سے وفا کرنا سیکھ جاؤ. تم ساری چیزیں, غلط چیزیں چھوڑو اور کہو ابھی امی فدا کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں اپنا سب کچھ آپ پر نثار کرتا ہوں, قربان کرتا ہوں. دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی. رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو مولا تعالیٰ سرخرو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.